السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه صدق الله العظيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم۔ حضرات سامعین اکرام، میرے بزرگوں اور دوستوں، اللہ تعالیٰ نے دنیا کے اندر انسان کو پیدا فرمایا تو اس کے پیچھے خدا کی آزمائشوں کو بھی رکھا ہے۔ عیش و آرام، راحت کی زندگی، لامحدود کامیابیوں کے فیصلے، لامحدود کامیابیاں اللہ نے انسان کو جنت میں اور آخرت میں رکھا ہے۔ دنیا کی ساری چیزیں انسان کے لیے عارضی ہیں، چاہے وہ مالداری ہو، چاہے وہ عہدیداری ہو، چاہے بادشاہتی ہو، چاہے باب جائیدادوں کی حکومتیں ہوں، ساری چیزیں جتنی بھی ہیں سب عارضی ہیں۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو ان باتوں کی آگاہ کرنے کے لیے، ان باتوں سے انسان کو ہمیشہ سمجھانے کے لیے قرآن مجید اللہ نے دیا ہے۔ قرآن مجید خدا تعالیٰ کی کتاب ہے۔ یہ کتاب قیامت تک کے لیے ہے۔ اس لیے قرآن مجید میں جو مضامین آئے ہیں ان کا تعلق ایمانیات سے ہو، انبیاء علیہم السلام کے قصص اور واقعات سے ہو، عملی زندگی کے احکامات سے ہو، یا کائنات کے حقائق سے ہو، وہ سب قیامت تک کے لیے نشانی راہ ہیں۔ روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ مختلف زمانوں میں اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف سے بہت سارے پیغمبروں کو دنیا میں بھیجا، جن کی تعداد 1,00,000 سے زیادہ ہے۔ بعض روایت میں ہے کہ 2,00,000 کے قریب اللہ نے انبیاء کو دنیا میں بھیجا ہے۔ کم و بیش روایتیں ہیں۔ ان میں سے صرف چند پیغمبروں کا قرآن پاک میں ذکر آیا ہے، اور ان میں بھی بعض ہی پیغمبر ہیں جن کے حالات زیادہ تفصیل کے ساتھ مذکور ہیں۔ ان انبیاء علیہم السلام کا خصوصی طور پر ذکر اس بات کی علامت ہے کہ ان سے متعلق واقعات میں امت محمدیہ کے لیے خاص طور پر عبرت کے بہت سارے پہلو موجود ہیں۔ جن انبیاء علیہم السلام کے واقعات تو قرآن مجید میں زیادہ تفصیل سے بیان کیا گیا ہے، ان میں ایک سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ بھی ہے۔
حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر قرآن مجید میں 60 بار آیا ہے، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ انبیاء علیہ السلام میں صرف حضرت ابراہیم علیہ السلام ہی کی ذات ہے جن کے بارے میں قرآن مجید نے صراحت کی ہے کہ یہ امت کے لیے اسوہ ہے۔ یہ قد کانت لکم اسوۃ حسنۃ فی ابراہیم والذین معہ، گویا کہ یہ اس بات کا اشارہ ہے کہ مسلمان مستقبل میں جن حالات سے دو چار ہوں گے ان میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی ایک نقشہ راہ کا درجہ رکھے گی، اور اس سے رہنمائی حاصل کرنے میں اس امت کی فلاح اور کامیابی مضمر ہے۔ علماء اکرام نے لکھا ہے کتابوں کے اندر، اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ 4000 مرتبہ آزمائشیں کی ہیں، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام ہر امتحان میں اللہ کے پاس ہوئے ہیں، اور یہ دنیا کے یہ پہلے واحد انسان ہیں جن کو اللہ نے اتنا آزمایا تھا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام سے پہلے جتنے بھی انبیاء آئے ان تمام میں یہ پہلے نبی ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے 4000 مرتبہ جو ہے آزمایا تھا، ہر امتحان میں ان کو آزمایا، اور اللہ کی ہر آزمائش میں انہوں نے کامیابی حاصل کی۔ اگر غور کیا جائے تو آج مسلمان جن حالات سے دوچار ہیں وہ حیات ابراہیمی سے بڑی مماثلت رکھتے ہیں۔ آج پوری دنیا میں مسلمانوں سے مطالبہ کیا جا رہا ہے کہ وہ اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام کے بجائے قومی روایت پر عمل کرے، اور اپنے آپ کو اس تہذیب کے سانچے میں ڈھالیں جو آج پوری دنیا پر اپنا غاصبانہ قبضہ جمانا چاہ رہی ہے، اور اس میں مسلمانوں کے سوا اور کسی کی مزاحمت درپیش نہیں ہے۔ اس میں عالمی سطح پر ان سے مطالبہ ہے کہ وہ مغربی تہذیب کو قبول کر لیں۔ شرافت و اخلاق اور حیا پر مبنی طریقے زندگی کو بنیاد پرستی اور قدامت پسندی کا نام دیا جا رہا ہے۔ ہندوستان میں ہندو توا کی ایک بات کی جا رہی ہے، سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی آزمائش کی ابتدا یہیں سے تو ہوئی۔ عراق کا معاشرہ چاہتا تھا کہ وہ اس مشرکانہ طریقے زندگی پر قانع ہو جائے جن میں سورج، چاند، ستاروں کی پرستش سے لے کر بے شمار چیزوں کی پرستش کی جاتی تھی، اور اس روایتی فکر کے خلاف بغاوت نہ کرے۔ لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ضمیر نے اسے قبول نہیں کیا، وہ توحید کے بجائے شرک پر قانع ہو جائے۔ انہوں نے ستارہ پرستی، چاند پرستی، سورج پرستی اور بت پرستی کے خلاف پوری قوت و دلیل کے ساتھ آواز اٹھائی۔ اس کا رد عمل یہ ہوا کہ پہلے آپ کو زندہ جلانے کی کوششیں کی گئی، جیسا اللہ نے سورۃ الحج کے اللہ نے 17ویں پارے کے اندر واضح طور پر اس کو بیان کیا ہے۔ قلنا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم، جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جس وقت آگ میں ڈالا گیا تھا پورے اللہ نے واضح طور پر آیت کو بتا دیا ہے۔ اس میں یہ پہلی آزمائش انہوں نے یہ کی ہے حضرت ابراہیم کے ساتھ، پہلی آزمائش یہی تھی کہ ان کو آگ میں ڈالا گیا، مگر جب اللہ کی طرف سے آپ کی حفاظت کے غیبی انتظام نے انہیں ناکام کر دیا تو آپ کو وطن چھوڑنے پر مجبور کر دیا گیا، یہاں تک کہ آپ کے والد نے بھی آپ کو سنسار کر دینے کی دھمکی دی۔ کون کہہ رہا ہے؟ خود اپنا سگا والد، خود اپنا سگا باپ اپنے بیٹے سے کہہ رہا ہے کہ اگر تو ان بت پرستوں کی ان بتوں کی عبادت نہیں کرے گا ہم تجھے سنسار کر دیں گے، پھتنے مار کر تجھے ختم کر دیں گے۔ لَإِن لَّمْ تَنْتَهِ لَأَرْجُمَنَّكَ وَاهْجُرْنِي مَلِيًّا، یہ وہی رویہ ہے جو ہر عہد میں باطل کی طاقتوں نے حق و سچائی کے خلاف استعمال کیا ہے۔
آج بھی مسلمانوں کو مختلف ملکوں میں در در کے ٹھوکریں کھانے پر مجبور کیا جا رہا ہے۔ فلسطین میں فلسطینی پناہ گزینوں کو خود ان کے وطن میں واپس آنے کی اجازت نہیں دی جا رہی ہے۔ ہندوستان میں فرقہ پرست طاقتیں کہاں جائے گا مسلمان، قبرستان یا پاکستان؟ یہ نعرے ہیں، یہ کہاں جائے گا مسلمان؟ کب کہیں گے قبرستان یا پاکستان کا نعرہ لگایا جا رہا ہے۔ یہ قومی ابراہیم کی اسی رویہ کا اعادہ ہو رہا ہے آج جو مسلمانوں کے ساتھ ہندوستان میں ہو رہا ہے۔ نہیں ہو رہا ہندوستان میں مسلمانوں کے ساتھ؟ یہ ایک آدمی آج سفر کرنے سے بھی ڈر رہا ہے، کوئی اس سے بچنا نہیں چاہ رہا ہے، کسی نہ کسی طریقے سے اسے مارنے کی کوششیں کی جا رہی ہیں۔ بس کا سفر ہو وہاں بھی پریشانی لائق، ٹرین کا سفر ہو وہاں بھی مسلمانوں کے لیے پریشانیاں ہیں، جہاں کہیں مسلمان جا رہا وہاں پریشانیاں اس کے لیے گھرے ہوئے ہیں۔ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں جو ان کو ستایا گیا، آج امت محمدیہ کو یہی حالات سے گزر رہے ہیں۔ حضرات سامعین اکرام، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب عراق سے ہجرت کی، جب ان کو بھگایا گیا، اپنے علاقے سے نکال دیا گیا، مجبور کیا گیا جب ان کو اپنے علاقے سے نکلنے کے لیے، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب عراق سے ہجرت کی تو راستے میں مصر سے بھی آپ گزرے ہیں، جہاں آپ کی زوجہ حضرت سارہ علیہ السلام کے ساتھ بھی زیادتی کرنے کی کوششیں کی گئی، وہاں بھی ان کی آزمائشیں ہو رہی ہیں۔ سفر میں ہیں تو وہاں بھی ان کی آزمائشیں ہو رہی ہیں، لیکن اللہ کی مدد سے وہ فتنہ ٹل گیا۔ پھر جب حضرت ابراہیم علیہ السلام شام پہنچے اور بڑھاپے میں تھے تو حضرت اسماعیل علیہ السلام پیدا ہوئے، تو حکم ہوا کہ شیر خوار بیٹے اور نئی نویلی دلہن شہزادی مصر حضرت ہاجرہ علیہ السلام کو شام اور فلسطین سے نکال کر مکہ مکرمہ کے بے آب و گیا صحراؤں میں پہنچا دیا جائے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس امتحان میں بھی پوری طریقے پر اتر آئے اور ان دونوں کو میاں اپنی بیوی اور چھوٹے بچے کو لے کر مکہ مکرمہ میں چھوڑائے، جہاں پانی کے لیے پینے کے لیے پانی تک نہیں، اور اپنے گزارے کے لیے ان کے لیے جو ہے درخت تک کا سہارا نہیں تھا۔ بڑی وادی میں چھوڑائے ان کو، اللہ کا حکم تھا وہاں پر، سمجھ چکے جس خدا نے مجھے چھوڑنے کے لیے حکم دے رہا وہ خدا پالتا بھی ہے۔ جہاں اس وقت پانی کا ایک قطرہ بھی میسر نہ تھا، مکہ میں حضرت اسماعیل علیہ السلام کی پرورش ہوئی۔ جب انہوں نے جوانی کی دہلیز پر قدم رکھا تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک اور امتحان ہوا، اس بوڑھے باپ پر امتحان کے امتحانات ہو رہے ہیں۔ جو آخری امتحان تھا، جیسا دنیا کے اندر بھی اگزام ہوتے ہیں، اسکول کے اندر ٹیسٹ ہوتے ہیں، آخری جو فائنل اگزام ہوتا ہے وہ بہت کھٹنگ ہوتا ہے اور بہت بڑا جو ہے ساری زندگی کے اس کے محنت کا خاکہ وہاں نکل جاتا ہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ جو آخری امتحان تھا کہ اللہ کی رضا کے لیے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی بھیٹ چڑھا دیا جائے، یعنی ان کو ذبح کر دیا جائے۔ رضا خداوندی کے طالب باپ اور وفا شعر بیٹے نے اس امتحان پر بھی لبیک کہا اور قربانی پیش کر دی، جس کی محبت و جانثاری کی انسانی تاریخ میں کوئی ایسی مثال نہیں ملتی کہ باپ نے اپنے بیٹے پر چھری چڑھایا ہو۔ یہ دنیا کا پہلا انسان، واحد انسان ہوگا جس نے اپنے لخت جگر بیٹے پر چھری چڑھایا ہے۔ یہ ایسی تربیت جب بچوں کی ہوتی ہے نا، جب ماں باپ نیک ہوتے ہیں، جن بچوں کی تربیت ان کے والدین نیک صفات ہوتے ہیں، وہ والدین صحیح تربیت بچوں کی جب کرتے ہیں، وہ بچے ہر ماں باپ کے حکم پر جو ہے آمادہ ہو جاتے ہیں۔ آج حالات دیکھیں ہمارے، باپ چاہتا ہے کہ بچے کو نماز پڑھنے کی تلقین کریں، پھر بھی وہاں اس کے لیے ڈر ہے کہ بچہ کہیں گھر سے بھاگ جانا جائے۔ حالات ایسے چل رہے ہیں آج، باپ نمازی تو بیٹا بے نمازی،
شوہر نمازی تو بیوی بے نمازی. حالات آج کیا سے کیا چل رہے ہیں بتاؤ. کوئی ٹوکنے والا، کوئی بولنے والا تک نہیں ہے کہ اپنی اولاد کو، اپنی بیوی کو نماز کی تلقین دے دے. جس گھر میں اللہ کے احکامات ٹوٹ رہے ہو اس گھر میں انسان کو بے چینی ہونا چاہیے، بے چین ہو جانا ہے اسے کہ کہاں سے میرے اللہ کے احکامات، میرے گھر کے اندر اللہ کے احکامات ٹوٹ رہے ہیں. جس خدا کے ہم احکامات توڑے اس خدا کو ہم جو ہے، جو خدا ہمیں کھلاتا پلاتا ہے اس خدا کے ہمارے گھروں میں احکامات ٹوٹے. حضرات سامعین اکرام، یہ بات ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ قادر مطلق ہے. سب جانتے ہیں کہ اللہ قادر مطلق ہے، اللہ علیم ہیں، خبیر ہیں، ہر چیز پر اللہ کی قدرت ہے. اگر اللہ چاہتے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ان آزمائشوں سے گزارے بغیر بھی وہ مقاصد حاصل ہو جاتے جو مقصود تھا ان کے لیے. میں بہت اہم باتیں کر رہا ہوں جو آج کل کے حالات میں ہمارے لیے بہت ضروری ہیں، بہت ضروری ہیں حالات ہمارے لیے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ان آزمائشوں سے گزارے بغیر بھی وہ مقاصد حاصل ہو جاتے جو مقصود تھا ان کے لیے. لیکن ایسا نہیں ہوا. آپ کو ابتلاؤں اور آزمائشوں کا سفر طے کرنا پڑا. یہی بات رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بھی ہمیں ملتی ہے، اور یہ وہ حقیقت ہے جس کی طرف قرآن مجید نے واضح طور پر اشارہ کر دیا ہے. اہل ایمان کو یہ خیال ہو سکتا ہے کہ وہ جب ایمان و ہدایت سے بہرابر ہو چکے ہیں اور حق و راستی پر قائم ہیں تو وہ اس دنیا میں مشقتوں آزمائشوں میں کیوں مبتلا کیے جائیں گے؟ جیسے خدا نے ان کے لیے آخرت میں جنت بنائی ہے، اسی طرح وہ دنیا میں بھی راحت و آرائش سے مستحق ہونا چاہتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے اس غلط فہمی کو دور کرنے کے لیے نہایت تاکید کے ساتھ قرآن مجید میں واضح کر دیا. آج ہمارا خیال ہے کہ ہم جب مسلمان ہیں، جب ہم اللہ کو مانتے ہیں، جب ہم ایک اللہ کے سامنے سر جھکاتے ہیں، ہمارا ہر چیز اللہ کے حکم کے، اللہ کے تقدیر کے مطابق ہم کرنا چاہتے ہیں اور چلتے بھی ہم تقدیر کے مطابق ہیں، تو ہم چاہتے ہیں کہ دنیا کی ساری نعمتیں ہمارے قدموں میں نیچے پڑ جائے. یہ ہو نہیں سکتا ایسا. انسان کے خیالات کے مطابق اگر دنیا کا نظام چلے تو وہ آدمی اپنے آپ کو خدائی کا دعویٰ کرنے لگے گا. جیسا فرعون تھا دنیا کے اندر، کچھ اللہ نے اس کو اس کے خیال کے مطابق حالات کو بنایا تو وہ خدائی کا دعویٰ کرنا شروع کر دیا. تو جو انسان کے نفسانی خواہشات کے مطابق دنیا کا نظام چلنا شروع ہو جائے تو وہ خدائی کا دعویٰ کرے گا وہاں سے. یہ ہو نہیں سکتا. ہر انسان کو اللہ تعالیٰ دنیا میں ضرور آزمائیں گے. کسی کو بیوی کے ذریعے سے آزمائیں گے، کسی کو اولاد کے ذریعے سے اللہ آزمائیں گے، کسی کو شوہر کے ذریعے سے کسی بیوی کو آزمائیں گے، کسی کے ماں باپ کے ذریعے سے بچوں کی آزمائشیں ہوگی، کہیں کسی نہ کسی ذریعے سے اس کی انسان کی آزمائشیں ہوگی جو اللہ نے قرآن مجید میں واضح طور پر بیان کر دیا ہے. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. اللہ تعالیٰ نے ان آیتوں کے اندر واضح طور پر انسان کو بیان کر دیا ہے. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، اور ہم تم لوگوں کو خوف، مال، جان اور پھلوں کے نقصان سے کچھ ضرور آزمائیں گے. اس سلسلے میں آپ صبر کرنے والوں کو خوشخبری سنا دیں. الذین قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون الذین اذا اصابتهم مصیبہ قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون. جن کا حال یہ ہے جب ان پر کوئی مصیبت آتی ہے تو وہ کہتے ہیں ہم اللہ ہی کے لیے ہیں اور ہمیں اللہ ہی کی طرف واپس لوٹنا ہے. آزمائیں گے اللہ. اسی لیے تو ہر آدمی کسی کے انتقال کے وقت فوراً انا للہ پڑھتا ہے. کیوں؟ اسے معلوم ہو گیا کہ جو کچھ مقدر میں اللہ نے لکھا ہونے والا ہے
دنیا آزمائشوں کے گھر ہے، یہ دنیا آزمائشوں کی کھوٹری ہے، یہ جس میں ہر انسان کے ساتھ آزمائشیں ہوگی، محبوب چیز کو چھینا جائے گا، نفرتیں چیزیں اس کے اوپر زندگی میں ڈالے جائیں گی، تاکہ انسان کو آزمائیں کہ دیکھیں کہ وہ بننے والا ہے بگڑنے والا ہے۔ جیسا سونار جو ہے سونے کو آگ میں ڈال کر تپاتا ہے، جب وہ اپنی مشقتیں کو برداشت کر لیتا ہے، اس سے مارنے کو برداشت کرتا ہے، وہ ہار کو اتنا آسانی سے بنا دیتا ہے، پھر وہ ہار جو سونے کا ہو وہ اتنا مہیا، اتنا خوبصورت بن جاتا ہے، وہ جس کو ہر آدمی اپنے گلے میں لگانا پسند کرتا ہے۔ یہ کب ہوا؟ جب اس نے اس مار پر سنبھالا، اس لوہار کی مار کو، اس سونار کی مار کو اس نے سنبھالا، تو آج دنیا اسے اپنے گلوں میں لگائی ہے۔ اسی طرح ہر انسان کے ساتھ اللہ کی آزمائشیں ہیں۔ حضرات سامعین اکرام، اس آیت میں صحابہ کرام رضی اللہ اجمعین سے خطاب ہے، جو میں نے آپ حضرات کے سامنے آیت پڑھی ہے، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ۔ اس آیت میں صحابہ کرام رضی اللہ اجمعین سے خطاب ہے، جن کا ایمان بعد میں آنے والی امتی سے یقیناً بڑا ہوا تھا، ان کا ایمان ہمارے سے زیادہ ان کا ایمان بڑا ہوا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا کہ تمہارے لیے پھولوں کی جو ہے پھلوں کی لہلاتے کھیت دے دیے جائیں گے، یہ نہیں، بلکہ پوری قوت کے ساتھ فرمایا کہ ہم تمہیں ضرور ہی ابتلائی و آزمائشوں کی بھٹی میں ہم تپائیں گے تمہیں۔ یہ آزمائش بھوک فاقہ مستی کی بھی ہوگی، یعنی انسان سے معاشی تنگیاں، اس کی بھوک کو اتنا بڑھا دیا جائے گا کہ اسے کھانے کے لیے روزی نہیں ملے گی، یہ اللہ کی آزمائش ہوگی۔ یہ جیسا کہ ابو طالب کی گھانٹی کے اندر اللہ کے نبی علیہ السلام کو 3 سال قید کر دیا گیا، جس میں اللہ کے نبی حضرت اللہ کے نبی کی زوجہ محترمہ ام المؤمنین حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا بھی وہاں موجود تھی۔ پورا اللہ کے نبی علیہ السلام کے محبوب خاندان کے لوگ وہاں جمع ہو گئے تھے۔ 3 سال وہاں قید خانے میں بند کیا گیا اللہ کے نبی کو، کھانے کے لیے کھانا نہیں، پینے کے لیے پانی نہیں تھا، جو کچھ لے گئے وہ سب ختم۔ آخر کار درخت کے پتوں انہوں نے کھایا ہے، درخت کے پتے بھی ختم، تو پھر بھوک کے مارے زمین پر لگڑتے تھے وہ۔ یہ آزمایا گا اللہ نے، اس لیے انسان کو جب معاشی تنگیاں، جب انسان کو روزی کا معاملہ آتا ہے تو وہاں آدمی کی پرکھ ہو جاتی ہے کہ وہ حقیقتاً یہ اللہ پر یقین رکھتا ہے یا دنیا کی محبتوں میں گھرا ہوا ہے۔ جو انسان اللہ پر یقین رکھتا ہے وہ کبھی بھی ایمان سے ہاتھ نہیں دھوتا اس وقت۔ وہ آج حالات دیکھیں، جو آدمی پر جب معاشی تنگیاں آتی ہیں تو آدمی ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھتا ہے۔ دنیا کے اندر جتنے بھی مسلمان جو غیر مسلم ہو رہے ہیں، یہ اسی کی وجہ سے تو ہو رہے ہیں کیونکہ معاشی تنگیاں چل رہی۔ اللہ کی آزمائش ہے، یہ بھی اللہ کی آزمائش ہے کہ واقعتاً یہ میرے دین پر یہ جمے رہیں یا دنیا کی یا یہ غیروں کی محبت میں ڈوبے ہوئے ہیں۔ اس لیے اللہ فرما رہے ہیں، بلکہ پوری قوت کے ساتھ اللہ نے فرمایا ہم تمہیں ضرور ہی ابتلائی و آزمائشوں میں بھٹی میں جو ہے تپائیں گے۔ یہ اللہ کی آزمائشیں ہوں گی ضرور۔ یہ آزمائشیں جو کبھی بھوک کے ذریعے سے ہوگی یا ملازمت کے دروازے بند کر دیے جائیں گے، تعلیمی پسماندگی سے بھی دور چار کیا جائے گا، کیونکہ یہ پسماندگی انسان کو معاشی زوال و انحطاط تک لے جاتی ہے۔ خوف و دہشت سے بھی آزمایا جائے گا، حکومت کا خوف، پولیس کا خوف، ظالمانہ قوانین کا خوف، انسانی حقوق سے محروم کیے جانے کا خوف، غرض طرح طرح کے خوف و دہشت سے مسلمانوں کو گزرنا پڑے گا، اور گزر رہے ہیں مسلمان آج۔ مال کا نقصان بھی برداشت کرنا ہوگا مسلمانوں کو، تجارتی اور کاروبار پر حملے بھی ہوں گے، جان کا نقصان بھی اٹھانا ہوگا مسلمانوں کو، اور مسلمانوں کا خون بھی بہایا جائے گا، پھل کا بھی نقصان ہوگا۔ زمین کے پھل جیسے انسان کے لیے اللہ نے کھانے کے لیے سیب ہیں، آم ہیں، چاول، گیہوں، سب چیزیں وہاں داخل ہیں، یہ سب اللہ کی آزمائشیں اس پر ہوگی۔ اسی طرح پیٹرول
اور دوسرے معدنی ذخائر پر بھی شامل ہیں. یہ سب چیزوں پر اللہ کی آزمائشیں ہوگی. آج حقیقی معنوں میں پیٹرول کے ذخیرہ پر مغربی طاقتوں کا قبضہ ہے. مسلم ممالک کو زراعتی ٹیکنالوجی کے ذریعے سے محروم کر دیا گیا ہے، بلکہ مختلف کیمیکلوں کے استعمال کے ذریعے عالمی اسلام کی زمینوں کو ناکارہ بنایا جا رہا ہے. جانتے ہیں آپ، زمین میں جو پیٹرول جو اللہ نے رکھا ہے، آج مسلمانوں کے اس عرب ممالک کی زمین پر نئے چیزیں ڈال کر اس کو سکھایا جا رہا ہے تاکہ مسلمان کسی بھی طریقے سے تنزل میں اتر جائے. آج عرب ممالک کے اندر فقر و فاقے کی جو ہے بھیڑ لگ رہی پیچھے. نہیں جانتے آپ، عرب ممالک کے جو احاطے اس طرف جو گزر رہے ہیں، وہ ارد گرد کے علاقوں کے اندر جو ہے کسماندگی کے علاقے شروع ہو چکے ہیں. وہاں پر بہت سارے مسلمان پریشان حال ہیں. وہاں یہ سب زمین سے حاصل ہونے والی آمدنی کو نقصان پہنچانا، اور قرآن مجید کی زبان میں وَنَقْصٍ مِّنَ الثَّمَرَاتِ ہے. یہ اللہ کی آزمائش ہیں. یہ سب غرض آج پوری دنیا میں مسلمان جن مصیبتوں سے گزر رہے ہیں وہ باعث حیرت نہیں ہے. قرآن مجید نے شروع ہی سے اس کی طرف اشارہ کیا ہے. حضرات سامعین اکرام، ایسے واقعات پر مسلمانوں کو کیا طرز عمل کرنا چاہیے؟ جب حالات ایسے مسلمانوں پر آ جائے، آسمان کے دروازے بھی مسلمان کے لیے بند، زمین کے دروازے بھی اس کے لیے بند، کہیں بھی اس کے لیے کامیابی کے فیصلے نہیں ہو رہے. دکان کھولا تو وہاں بھی دکان کے لیے ٹھپ ہو رہے ہیں، لاکھوں کا بزنس لگایا سب ٹھپ ہو چکا ہے. تو ان حالات میں مسلمانوں کا کیا طرز عمل ہونا چاہیے؟ تو اللہ تعالیٰ نے اس کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا، ایسے موقع پر امت کو صبر کا راستہ اختیار کرنا چاہیے. صبر سے مراد، صبر کسے کہتے ہیں؟ صبر سے مراد ثابت قدمی، یعنی حالات کتنے بھی ناموافق اور کتنے بھی دشواریاں راہ حق میں آئے، انسان باطل کی قوت کو دیکھ کر متزلزل نہ ہو اور حوصلہ نہ ہارے، اور اللہ کے دین پر اس کی یقین میں کسی قسم میں کوئی کمی نہ آنے پائے، بلکہ وہ پوری طرح ثابت قدم رہے. قرآن مجید نے ایک اور موقع پر حضرات صحابہ رضی اللہ اجمعین کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ ان کا حال یہ ہے، جب انہیں دشمنوں کی کثرت کا حوالہ دے کر خوف زدہ کرنے اور دہشت میں مبتلا کرنے کی کوششیں کی جاتی ہیں تو وہ گھبرانے اور خوف کرنے کے بجائے ان کے ایمان میں اور اضافہ ہوتے رہتا ہے. وما زادہم الا ایمانا وتسلیما. حضرات صحابہ کو ڈرایا گیا کہ تم سب کو ہم ختم کر دیں گے، تمہاری نسلیں ہم برباد کر دیں گے. جنگ بدر کا موقع آیا تو پہلی جنگ سارے مکے کی عورتیں، سارے مکے کے نوجوان سر کھٹے ہو گئے اور ختم کرنے کے لیے تیار ہو گئے. اور یہاں 313 صحابہ، لیکن اللہ نے ان کے ایمان میں اتنی مضبوطی رکھی تھی کہ ان کا ایمان اتنا بڑھتا گیا جتنی انہوں تنزلی چاہتے تھے اللہ ان کے ایمان میں اور بڑھاتے تھے. اور جب انسان کا ایمان بنتا ہے نا تو آسمان کی فضائیں، آسمان کے راستے، زمین کے غلے اللہ ان کے لیے کھول دیتے ہیں. اس لیے اللہ نے فرمایا وَمَا زَادَهُمْ إِلَّا إِيمَانٌ وَتَسْلِيمًا. ان کا پہلا مقصد یہ تھا کہ جب بھی ان پر کوئی حالات آتے اپنے ایمان کو بڑھا لیتے. گھر میں کھانے کے لیے کچھ نہیں، لیکن پھر بھی اللہ پر یقین ہے کہ اللہ ہمیں کھلائیں گے. اللہ نے دنیا کی حکومت ان کو عطا کی، پہننے کے لیے کپڑے نہیں، لیکن اللہ سے امید باندھیں کہ اللہ ضرور ہمارے راستے کھولیں گے. اللہ نے ان کو ایسے شاہ نے ان کو کپڑے عطا فرمائے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں لکھا ہے کہ ایک مرتبہ انہوں نے مخمل کے کپڑے سے جو ہے ناک پوچھا. اس وقت انہوں نے کہا کہ ہمارے پاس ایک وقت وہ تھا کہ پہننے کے لیے کپڑا نہیں، آج ہمیں ناک پوچھنے کے لیے مخمل کا کپڑا ملا ہوا ہے. حضرات سامعین اکرام، یہ چیز ہمارے لیے ضروری ہے جو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یہاں. جب ان پر کوئی بھی گھبرانے اور خوف کرنے کے بجائے ان کو، بلکہ ان کا ایمان اور زیادہ بڑھتا تھا ان کا. وَمَا زَادَهُمْ إِلَّا إِيمَانًا وَتَسْلِيمًا. پھر صبر کے اس مرحلے میں مرد مومن اپنے درجہ مقام کا اعلان کرتا ہے وہاں پر. اس لیے اللہ نے انسان کو قرآن مجید میں ہر جگہ صبر سے کام لو، اللہ تمہارے لیے رحمتوں کے دروازے کھولیں گے.
وہ کہتا ہے کہ ہم اللہ ہی کے لیے ہیں اور ہم اللہ ہی کی طرف واپس جانا ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون. جس تمدن کی بنیاد عیش پرستی، عشرت کوشی پر ہو اور جس کا مقصد زیادہ سے زیادہ نفسانی خواہشات کو پورا کرنا ہو، وہ بنیادی طور پر بے خدا تمدن ہوتا ہے. ایک ایسا تمدن جس میں خدا کے لیے کوئی جگہ نہیں ہوتی، جس میں انسان اپنے آپ کو خدا سے بھی آگے سمجھنے لگتا ہے، وہ جس میں خدا کو چرچوں اور عبادت گاہوں تک محدود کر دیتا ہے اور پوری دنیا کو انسان اپنے ہاتھوں میں لے لیتا ہے. لیکن اسلام جس تمدن کی دعوت دیتا ہے وہ با خدا تمدن ہے، بے خدا تمدن نہیں. با خدا کسے کہتے ہیں؟ جس میں انسان اپنی پوری زندگی کو اللہ کے حوالے کر دے. با خدا تمدن اللہ کو ماننے والا، بے خدا تمدن جو انسان نفسانی خواہشات میں اتر جائے. اس لیے جو با خدا تمدن والے ہوتے ہیں نا، جس میں انسان اپنی پوری زندگی اللہ کے حوالے کر دیتا ہے، اسی لیے قرآن پاک حق پر ثابت قدم رہنے والوں کے طرز عمل اور طرز عمل کو بیان کیا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ جب ان پر کوئی بھی مصیبت آئے، اور جو خدا کو اللہ کو یہ مانتے ہیں، جب ان پر کوئی بھی حالت آئے، وہ انا للہ و انا الیہ راجعون کہہ کر جو ہے اللہ کے ہر چیز پر راضی ہو جاتے ہیں. یہ با خدا لوگوں کی صفات ہیں. یہ اس بات کا اعلان ہے کہ حالات جیسے بھی ہو، ہم خدا کی فرما برداری سے آزاد نہیں ہو سکتے. ہم ایسے تمدن کو قبول نہیں کر سکتے جس میں خدا کو عبادت گاہوں سے باہر قدم رکھنے کی اجازت نہیں ہے. اسی کی حقیقت کی طرف اللہ نے قرآن مجید میں اشارہ فرمایا، قل ان صلاتی ونسکی ومحیائی ومماتی للہ رب العالمین. میری نماز، میری عبادتیں، میرا جینا، میرا مرنا یقیناً اللہ ہی کے لیے ہے جو تمام عالم کے پروردگار ہیں. ایک اور موقع پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین. میں اپنے رخ کو یکسوئی ہو کر اس خدا کی طرف کر لیتا ہوں جس نے آسمانوں کو اور زمین کو پیدا کیا، اور میں شرک کرنے والوں میں سے نہیں ہوں. کیونکہ اللہ تعالیٰ اس میں باخدا تمدن لوگوں کی صفات بیان کر رہے ہیں. جو اللہ کو ایک مانتا ہے یہ اس کی صفات ہوتی ہیں. جو بے خدا تمدن ہوتا ہے وہ نفسانی خواہشات میں لگا رہتا ہے. اس لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سب سے بڑی خصوصیت اللہ سے تعلق اور خود سپردگی تھی. ہر کام اللہ کے لیے، اللہ کی طرف حوالے کر دیا. اس لیے جو انسان اپنے نفسانی خواہشات کو خدا کے حکموں پر ڈال دے وہ انسان کبھی گمراہ نہیں ہوتا. جبھی تو انسان دنیا میں ابدال اور غوث شمار کیا جاتا ہے. جب انسان نفسانی خواہشات میں پڑ جائے تو شیطان کا سردار بن گیا وہ. اس لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سب سے بڑی خصوصیت اللہ نے واضح کر کے بیان فرمایا کہ ان کا تعلق اللہ تعالیٰ سے سب سے پہلا یہ تھا کہ وہ خدا کو اپنے آپ کو سپرد کر دیے تھے. نمرودی معاشرے میں یہی بات سب سے زیادہ ناقابل برداشت تھی ان کے لیے اور ناقابل عفو تھی. وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اس فکر اور نظام حیات کے سانچے میں ڈھالنا چاہتے تھے جس میں حقیقی خداؤں کا کوئی تصور نہ ہو، جس میں انسان مذہب و اخلاق کے ہر طرح کے قید و بند سے آزاد ہو، جس میں مذہب ایک رسمی چیز ہو جس کا زندگی میں کوئی عمل دخل نہ ہو، جس میں انسان کی پیشانی اس کے مصنوعی دیوتاؤں اور خداؤں کے سامنے اور لذتوں اور شہوتوں کے سامنے جھکا دیتا، جس میں ایسی بے جان چیزوں کی پرستش کی جاتی ہو جس سے نہ انسان کو ڈرنے کی ضرورت ہو، نہ ان کے اعمال و افکار پر کوئی پابندی عائد ہو. آج بھی مسلمانوں سے نفرت و عناد اور انہی بدنام رسوا کرنے کی کوشش کی اصل سبب یہی ہے کہ جس گھر میں
सब लोग बे लिबास हैं, ये मजहब और खुदा परस्ती का लिबास क्यों पहने हुए हैं? ये हमारे बेखुदा तमद्दुन के सामने सर झुकाने के बजाय खुदा परस्ती और खुदा तरसी की बात क्यों करते हैं? ये आखिरत का नाम लेकर हमारे खुशियों अय्याशियों में क्यों जो है टांग अड़ाते हैं? ये मस्जिद और नमाज तक अपने आप को महदूद करके नमाज जिंदगी के दूसरे मसाइल में मजहब से क्यों आज़ादी हासिल नहीं करते? और इंसान की आज़ादी में क्यों रुकावटें पैदा करते हैं? ये इनकी ख्वाहिश है ये कि मुसलमान इन चीज़ों में क्यों नहीं आता इसमें? ये चीज़ जो है बुनियादी फिक्री इख्तलाफ है हमारा उनमें, यही चीज़ बुनियादी इख्तलाफ है हमारा कि वो चाहते हैं कि वो नफसानी ख्वाहिशात में उतरे। गैर और मगरिबी ममालिक चाहते हैं कि मुसलमान नफसानी ख्वाहिशात में उतरे, लेकिन खुदा चाहता है कि इंसान नफसानी ख्वाहिशात में ना उतरे। यही बुनियादी फिक्र और इख्तलाफ है हमारा उनका, जिसने खुदा बेजार कौमों और तहजीमों को इस्लाम के ख़िलाफ़ आमदा और पैकार कर दिया है, और वो इसके बगैर राज़ी नहीं हो सकते कि मुसलमान अपने तहजीबी और मजहबी तशख़्ख़ुस से बाज आकर अपनी कौम, अपनी अक़वाम और मगरिब को अपना क़िबला बना ले। बात समझ में आ रही है? यही तो चाहते हैं कि मुसलमान अपने मजहबी तशख़्ख़ुस को छोड़कर अक़वाम मगरिब को अपना क़िबला बना ले, जिसको अल्लाह ताला ने इनकी मंशियात को भी वाज़ेह कर दिया है कि मगरिबी ममालिक जो ईसाई हैं और गैर मुस्लिम हैं, जो मुसलमानों पर जुल्म और तशद्दुद के साथ जो है मामला कर रहे हैं, ये इनका मकसद क्या है? असल इनका, आप इनको खिलाओ पिलाओ, जितना भी तुम करो इनके साथ, ये तुम्हारे से राज़ी नहीं होंगे। मैं झूठा हो सकता हूँ, आप झूठे हो सकते हैं, लेकिन खुदा अलियाज़ु बिल्लाह कभी झूठा नहीं हो सकता। आज हमारे बच्चियों को जो हम बेहयाइयों में डाल रहे हैं ना, यही तो वो चाहते थे, और दुनिया जो है इन्हीं लोगों को समझदार समझती है। कोई कहा कि मौलवी साहब इमाम के मस्जिद के जो इमाम है वो समझदार, कोई आज तक मगरिबी ममालिक का कोई आदमी कहा, कोई जो है अंग्रेज़, हमारे मुसलमानों में कहो, तुम मगरिबी ममालिक की बात ना कहो मुझे। हमारे मुसलमानों में देखो, जो लिबरलिज्म की जो किस्म के लोग हैं, जो अंग्रेज़ी जो जहनियत रखने वाले लोग हैं, वो मस्जिद के इमाम को कभी अक्लमंद समझते हैं और मौलवी को कभी अक्लमंद समझते हैं। उनका बुनियादी नज़रिया यही होता है कि ये मौलवी, ये दुनिया के मुल्लाएं हमें दीन से, हमें जो है आज़ादी की ज़िंदगी से क्यों रोकते हैं? अल्लाह ताला वाज़ेह कर दिया कि ये यहूद व नसारा किससे राज़ी होते हैं? मुल्लाओं से, मौलवियों से। कसम ब खुदा ये कभी इनसे हमारे से राज़ी नहीं होते। ये किन से राज़ी होते हैं? ये तुमसे राज़ी होते हैं जो आज मगरिबी ममालिक के मुसलमान बच्चे हमारे इन मगरिबी ममालिक के जो है नक्शे कदम पर चल रहे हैं, ये उनसे राज़ी हैं। अल्लाह ने फरमा दिया, वलन तरदा अन्कल यहूद वलन नसारा हत्ता तत्तबिअ मिल्लतहुम, ये हरगिज़ तुमसे राज़ी नहीं होंगे यहूद व नसारा उस वक्त तक कि हत्ता तत्तबिअ मिल्लतहुम, जब तक कि तुम इनके दीन को और इनके मजहब को, इनके मंशियात में अपने आप को ना ढालो, ये उस वक्त तक तुमसे राज़ी नहीं होंगे। हज़रात सामीन इकराम, मेरी बातें शायद आप हज़रात को बहुत ठस रही होंगी, बहुत बुरी नज़र आ रही होंगी। मैं कहता हूँ कि जो भी हो, हक बात अगर सच भी हो, कड़वी भी हो, कबूल कर ले। चहल सबक एक आलिम कुर्स में किताब पढ़ाई जाती है, फ़ारसी की किताब है, उसमें जुमला लिखा है, दवा तलकस्त लेकिन दरो फ़ैदामंस्त, दवा कड़वी हो लेकिन फ़ैदामंद ज़्यादा रहती है। इसलिए आज के माहौल में मुसलमानों के लिए वही उसवा है जो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने इख्तियार किया था, यानी मुश्किलात पर सब्र व इस्तकामत और हर तरह की मुश्किलात को झेलने के बावजूद खुदा के ताल्लुक़ पर कोई आंच नहीं आने देना।
جو کچھ بھی ہو وہ کچھ بھی کہے ہم داڑھی نہیں کٹائیں گے, ہم نماز نہیں چھوڑیں گے, ہم اپنے بچوں کو پینٹ شرٹ نہیں پہنائیں گے, ہم اپنے بچوں کو جو ہے بے دین نہیں بنائیں گے, ہم اپنے بیوی بچوں کو دین سے نہیں ہٹائیں گے, ہم اپنے بچیوں کے سروں سے 2 پٹے نہیں نکالیں گے, ہم اپنے بچوں کو تنگ لباس نہیں پہنائیں گے, ہم اپنے بچوں کے چہروں سے سنتوں کو نہیں اجاڑیں گے, ہم بھی اپنی زندگیاں دین محمدی پر اپنی زندگیوں کو ڈھالیں گے. یہ ثابت قدمی اپنی زندگیوں میں پیدا کریں. یہی ہمیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے یہ استقامت سے اور ان کے یہ جمنے کی یہ امت محمدیہ کو تلقین دی جا رہی ہے. اگر مسلمان اسوہ ابراہیمی پر قائم رہے نا تو انشاءاللہ وہ امت کے امامت سے وہ امتوں کے امامت کے سرفراز جو ہے کیا جائے گا اسے. یعنی اللہ تعالیٰ انسان کو اگر مسلمان اسوہ ابراہیمی پر قائم رہے تو انشاءاللہ وہ امتوں کی امامت سے سرفراز کیے جائیں گے. اور مسلمانوں کو کتنا ہی بدنام اور رسوا کرنے کی کوششیں کی جائے وہ خدا کی طرف سے ان کو عزت اور سر بلندی حاصل ہو جائے گی. جیسا کہ خدا کا یہ وعدہ ہے, اگر تم دین پر ثابت قدمی کے ساتھ رہو تو ہم تمہیں دنیا میں کامیاب کریں گے. جیسا کہ اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے حق میں وہ پورا فرمایا, قال انی جاعلک للناس اماما. آج بھی مسلمان اگر دین پر ثابت قدم رہے تو اللہ تعالیٰ اسے دونوں جہاں میں کامیاب فرمائیں گے. اللہ تعالیٰ دونوں جہاں کی نعمتیں اسے عطا فرمائیں گے. دعا کرے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو دین پر عافیت کے فیصلے فرمائے, دین پر ہمیں ثابت قدمی کے ساتھ رہنے کی اور زندگیاں گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.